بھائی خدا نے صبح بھی کیا عجیب چیز پیدا کی ہے، یعنی اگر صبح کے بجائے صبح صبح شام ہوا کرتی تو دن کیا بری طرح کٹا کرتا۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں نے بتایا ہے کہ یہاں پر کہہ رہے ہیں مصنف کہ یہ خدا کی قدرت ہے کہ خدا نے صبح کا منظر الگ بنایا ہے اور شام کا منظر الگ بنایا ہے۔ اگر صبح کے وقت شام جیسا منظر رہتا اور شام کے وقت صبح جیسا منظر ہوتا تو دن کتنی بری طرح کٹتا۔ یعنی خدا جو ہے وہ حکیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس وقت کون سا منظر زیادہ سوٹ کرے گا، کیا بہتر ہوگا۔ اس کی میں نے مثالیں بھی دی تھی کہ ہم لوگ بعض مرتبہ کچھ اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، بہت زیادہ دھوپ ہے، بہت زیادہ سردی ہے، اتنی بارش نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دوسرے الفاظ میں یہ جو ہے وہ خدا کے فیصلے پر اعتراض میں شمار ہوگا اگر ہم اس کو بہت باریکی سے دیکھیں گے تو۔ آئیے آگے کا لیکچر دیکھتے ہیں۔ لالا جی نے ہماری اس جادو بیانی کی داد یوں دی کہ آپ پوچھنے لگے تو میں آپ کو 6 بجے جگا دیا کروں نا، میں آپ کو 6 بجے جگا دیا کروں نا، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں، واہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بے شک۔ اٹھایا تھا اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے دیکھا 6 بجے تو مصنف جو ہے ہوں ہاں کر کے سو گئے اور 10 بجے اٹھے، اور پھر لالا جی جب ملے تو ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ میں صبح 6 بجے سے اٹھ گیا تھا مختلف باتیں کرنے لگے تاکہ لالا جی کو یقین ہو جائے کہ مصنف صبح میں 6 بجے سے اٹھ گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اب جب دوبارہ ملاقات ہوئی ہے تو لالا جی کہہ رہے ہیں کہ بھئی صبح 6 بجے اٹھا دیا کروں نا، تو مصنف کہتے ہیں بے شک اٹھا دیجئے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ شام کے وقت آنے والی صبح کے مطالعہ کے لیے 2 کتابیں چھانٹ کر میز پر علیحدہ جوڑ دیں۔ دیکھو کیا لکھ رہے ہیں، شام کے وقت آنے والی صبح کے مطالعہ کے لیے، یعنی جو دوسرے دن صبح ہوگی اس کے لیے 2 کتابیں نکال لی میں نے، ورنہ کوئی پڑھے گا ایسے کہ شام کے وقت آنے والی صبح، بولے شام کے وقت کون سی صبح آتی ہے؟ تو شام کے وقت آنے والی صبح کے مطالعہ کے لیے، یعنی شام کے وقت کل کے مطالعہ کے لیے کچھ کتابیں 2 کتابیں چھانٹ کر کے میں نے الگ رکھ دیں۔ کرسی کو چارپائی کے قریب سرکا لیا، اوور کوٹ اور گلوبند کو کرسی کی پشت پر آویزاں کر لیا، کنٹوپ اور دستانے پاس ہی رکھ لیے، دیا سلائی کو تکیے کے نیچے ٹٹولا، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور دل میں نہایت ہی نیک منصوبے باندھ کر سو گیا، ٹھیک ہے؟ پوری تیاری کر لی۔ دیکھو یہاں پر یہ جو ہے وہ ہم کو سبق دے رہے ہیں کہ کل کا جو کام ہے اس کی تیاری آج ہی سے کر لینا چاہیے۔ انداز تو طنز مزاح کا ہے، لیکن سبق جو ہے کل کے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ بہت سارے جو ہے تو درس، بہت ساری ویلوز جو ہے وہ اس مزاحیہ مضمون کے اندر مصنف ہم کو سکھا رہے ہیں۔ اسی میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ کل کا جو کام ہے اس کی تیاری ابھی سے کر لینا چاہیے کہ کتابیں نکال کر کے رکھ لی ہیں اور کنٹوپ ہے، دستانے ہیں، گلوبند ہے اور دیگر چیزیں جو ہیں ان کو ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے۔ کل جو کتابیں پڑھیں گے وہ کتابیں بھی انہوں نے نکال لی ہیں۔ اس سے ہم کو یہ درس دے رہے ہیں کہ صبح اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے تو یونیفارم ابھی سے ریڈی کر لو، ٹائم ٹیبل نکال لو، ہوم ورک کر لو، آفس جانا ہے تو ٹفن کا انتظام رات سے ہی کر لو، جو چیزیں ٹفن میں لے کر کے جانی ہیں اس کو لا کر کے رکھ لو تاکہ صبح میں بنانے میں آسانی ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے آگے کیا کہہ رہے ہیں، دیا سلائی کو تکیے کے نیچے ٹٹولا، رات میں اگر کبھی لائٹ چلی جائے تو دیا سلائی قریب میں ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت موبائل وغیرہ تو تھا نہیں۔ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور دل میں نہایت ہی نیک منصوبے باندھ کر سو گیا۔ 3 مرتبہ میں نے جو ہے آیت الکرسی پڑھی۔ دیکھو یہاں پر بھی سبق دے رہے ہیں کہ رات میں جو سونے کی مسنون دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں، جو ملتے ہیں کتابوں کے اندر، اس کا اہتمام کر کے سونا چاہیے۔
دیکھو ابھی سنجیدہ مضمون ہوتا اگر کسی مولانا کا تو وہ اس طریقے سے نہیں کہتے، لیکن یہ جو ہے مزاح کے انداز میں ان تمام باتوں کا درس دے رہے ہیں. ہم اگر اس کا بغور مطالعہ کریں، اس کو بغور دیکھیں تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام سبق جو ہے ہم کو اس مضمون سے ملتا ہے. اور نیک منصوبے باندھ کر کے صبح اٹھوں گا تو یہ کروں گا اور سو گیا. صبح لالا جی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی جھٹ آنکھ کھل گئی. نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف کی ایک کھڑکی میں سے ان کو گڈ مارننگ کیا اور نہایت بیدارانہ لہجے میں کھانسا. لالا جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے. سمجھ میں آیا؟ اب صبح میں رات میں جلدی سوئے تھے، اس لیے لالا جی کی پہلی ہی دستک کے ساتھ اٹھ گئے اور نہایت طبیعت حشاش بشاش تھی، اس لیے خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف کی ایک کھڑکی میں سے، لحاف میں کھڑکی ہوتی ہے کیا؟ نہیں، مزاح پیدا کرنے کے انداز سے کہ لحاف کو سرکایا معمولی سا اور اس میں سے ان کو گڈ مارننگ کہا اور پھر کیا کیا، کھانسا بھی بیدارانہ لہجے میں، ایسا لگے لالا جی کو کہ میں اٹھ چکا ہوں، نیند میری بھاگ چکی ہے. ہم نے اپنی ہمت اور اولو العزمی کو بہت سراہا کہ آج ہم فوراً ہی جاگ اٹھے. دل سے کہا کہ دل بھیا، صبح اٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے، ہم یوں ہی اس سے ڈرا کرتے تھے. دل نے کہا اور کیا، تمہارے تو یوں ہی اوسان خطا ہو جایا کرتے تھے. ہم نے کہا سچ کہتے ہو یار، یعنی اگر ہم سستی اور کسالت کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں تو ان کی کیا مجال ہے کہ ہماری باقاعدگی میں خلل انداز ہوں. اس وقت لاہور شہر میں ہزاروں ایسے کاہل لوگ ہوں گے جو دنیا و مافیہا سے بے خبر نیند کے مزے اڑاتے ہوں گے، اور ایک ہم ہیں کہ ادائے فرض کی خاطر نہایت شگفتہ طبعی اور غنچہ دہنی سے جاگ رہے ہیں. بھائی کیا برخوردار سعادت آثار واقع ہوئے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اب ایک دن جو ہے وہ بڑی مشکل سے لالا جی کے اٹھانے پر اٹھے ہیں تو بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی ہم کتنے جو ہے سعادت مند ہیں، فرض شناس ہیں، اور لاہور کے جو ہے سست اور کاہل لوگ ابھی تک دنیا و مافیہا سے بے خبر سو رہے ہیں، ان کے اوپر طنز کر رہے ہیں، حالانکہ خود بھی برسوں بعد جو ہے لالا جی کے اٹھانے پر اٹھے ہیں، ابھی کچھ کام کیا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم یوں ہی ڈرا کرتے تھے کہ صبح اٹھنا تو کیا ہے، بہت آسان ہے، یعنی اگر ہم سستی اور کسالت کو اپنے قریب نہ آنے دیں تو ان کی کیا مجال ہے کہ ہماری باقاعدگی میں خلل انداز ہو. اگر ہم خود سے ارادہ کر لیں، ہم خود ہی سستی کو جو ہے وہ مات دے دیں تو ہم اپنا کام باقاعدگی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم خود جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کام کے کرنے کا ارادہ نہیں کرتے ہیں، سوئے پڑے رہتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی یہ سبق بھی دے رہے ہیں کہ اگر ہم انسان ارادہ کر لے تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا، اور خاص طور سے صبح اٹھنا نہایت آسان ہے. اس کا نسخہ یہ ہے کہ آدمی رات میں جلدی سے سو جائے، اس لیے صبح خود بخود آنکھ کھل جائے گی اور صبح اٹھے گا تو بہت سارے اس کے فوائد ہیں جس سے وہ فیضیاب ہوگا. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، اتنے سارے جو ہے یہ واعظ و نصیحت تو کر چکے کہ ہم بڑے سعادت مند ہیں، بڑے فرض شناس ہیں، اور آدھا لاہور جو ہے جو سست اور کاہل ہے وہ سو رہا ہے، نیند کے مزے لوٹ رہا ہے. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، ناک کو سردی سی محسوس ہونے لگی تو اسے ذرا یوں ہی سا لحاف اوٹ میں کر لیا اور پھر سوچنے لگے، خوب تو ہم آج کیا وقت پر جاگے ہیں، بس ذرا اس کی عادت ہو جائے تو باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شروع کر دیں گے. آخر مذہب سب سے مقدم ہے. ہم بھی کیا روز بروز الحاد کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں، نہ خدا کا ڈر اور نہ رسول کا خوف. سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محنت سے امتحان پاس کر لیں گے. اکبر بیچارہ یہی کہتا کہتا مر گیا، لیکن ہمارے کان پر جوں تک نہ چلی، لحاف کانوں پر سرک آیا. اب دیکھو ہو کیا رہا ہے،
لالا جی کو تو یقین دلا دیا، خاص کر کے لحاظ میں سے گڈ مارننگ کہہ کر، اور لاہور میں اس وقت سونے والوں کو بھی نصیحت اور فضیحت کر دی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ناک کو سردی لگی اس لیے لحاظ تھوڑا سا اور اوپر سرکا لیا۔ اب ناک کہاں پر ہے؟ ناک کو ڈھک لیا تو بچا ہی کیا، صرف آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں لحاف کانوں تک آ گیا، ناک اور کان لیول میں ہی ہے، اتنا حصہ بھی کان بھی ڈھک لیے، ناک بھی ڈھک لی۔ اب کیا ہوا کہ اپنا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم لوگ، میں جو ہے آج بہت صحیح وقت پر بیدار ہوا ہوں، بس اس کی عادت ہو جائے تو پھر صبح میں کیا کروں گا، فجر کی نماز کے وقت اٹھوں گا، فجر کی نماز ادا کروں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، اس کے بعد جو ہے میں اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف ہو جاؤں گا، کیونکہ مذہب جو ہے وہ ہر چیز پر مقدم ہے۔ میں کہہ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ تمام پڑھنے والوں کو درس دے رہے ہیں کہ بھائی صبح میں اٹھنا چاہیے، فجر کی نماز پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور دوسری چیز کہ مذہب سب سے مقدم ہے، مذہب سب سے آگے ہے، مذہب کو ایک نمبر پر رکھنا چاہیے۔ مذہبی جو معمولات ہیں، مذہبی جو تعلیمات ہیں، ان پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے۔ آج دنیا کا یہ جو بگاڑ ہے وہ مذہب سے دوری کی بنا پر ہے، مذہبی تعلیمات پر عمل نہ کرنے اور مذہبی تعلیمات سے ناواقفیت کی بنا پر ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں صبح میں اٹھنے کا عادی ہو گیا تو سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، کیونکہ پاس ہونے کے لیے، زندگی کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے اور اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں پاس ہونے کے لیے کیا لگے گا؟ مذہب ہی واحد سہارا ہے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محنت سے امتحان پاس کر لیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ملحدوں کا طریقہ کار ہے، ان کی سوچ ہے، جو خدا کو نہیں مانتے ہیں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بھئی ہم جو بھی ہوگا ہماری محنت سے ہوگا، وہ قسمت پر یقین نہیں رکھتے، وہ خدا پر یقین نہیں رکھتے، اور ہم بھی جو ہے مذہب سے دور ہو کر کے ہمارے خیالات بھی کچھ اسی طریقے سے ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھو، یہ بہت پہلے مصنف نے اس بات کی نشاندہی کر دی تھی کہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں وہ مذہب بیزار ہوتے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ خدا کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں لوگ۔ اگر صحیح علم ان کو نہ ہو، علم نافع ان کو نہ ملے، اچھی صحبت نہ ملے، تو پھر وہ خدا کی ذات کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں، الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی چیز کو یہاں پر مصنف بیان کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے پڑھنا چاہیے، جو بھی کتابیں پڑھنا ہے تو کسی کے مشورے سے پڑھنا چاہیے، اور صحبت جو ہے وہ اچھے لوگوں کی اختیار کرنا چاہیے۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی اچھے لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ تمہیں نیک اور صالح بنائے گی، اور برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنائے گی۔ اس کو اور ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ہم عطر فروش کی دکان پر جائیں گے اور عطر نہیں بھی خریدیں گے تو خوشبو کیا ہوگی؟ ہم کو ملے گی، فرحت ملے گی، تازگی کا احساس ہوگا۔ اور اگر ہم لوہار کے یہاں پر جاتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد ہم کو تپش کا، گرمی کا جو ہے، حرارت کا، دھوئیں کا احساس ہوگا۔ تو صحبت جو ہوتی ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اسی چیز کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ میں مذہب بیزار لوگوں کے ساتھ رہا کرتا تھا اور ان کی کتابیں پڑھتا تھا، جس کی وجہ سے میں خود بھی مذہب سے دور ہوتا چلا گیا۔ حالانکہ مذہب کیا ہے؟ ایک نمبر پر رہنا چاہیے۔ مذہب ہم کو بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے، وہی جو ہے اس آدمی کو انسان بناتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ارادہ انہوں نے کیا کہ میں کیا کروں گا،
مذہب پر عمل کروں گا۔ لحاف کانوں پر سرک آیا تو گویا آج ہم اور لوگوں سے پہلے جاگے ہیں، بہت ہی پہلے۔ اب بہت پہلے جاگ گئے ہیں اور آدھا لاہور ابھی سمجھو سو رہا ہے۔ دیکھو یہاں پر یہ MCQs میں سوال آ سکتا ہے کہ سویرے جو کل میری آنکھ کھلی میں مصنف جو ہے کس شہر کے ہاسٹل میں رہتے تھے؟ یہاں پر لاہور کا ذکر جو ہے آیا ہے، میں سمجھتا ہوں پورے مضمون میں صرف ایک ہی مرتبہ یہ ذکر آیا ہے۔ لالا جی نے ان کو کتنی مرتبہ جگایا اور مصنف نے کیا محسوس کیا، مذہب کو کہاں رکھنا چاہیے، مقدم رکھنا چاہیے، غیر مقدم رکھنا چاہیے، آگے رکھنا چاہیے، پیچھے رکھنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، اس طریقے کے آبجیکٹیو ٹائپ میں سوالات آ سکتے ہیں۔ یعنی کالج شروع ہونے سے بھی 4 گھنٹے پہلے، کیا بات ہے، 6 بجے اٹھ گیا ہوں، میری کالج 10 بجے شروع ہوتی ہے، اس لیے 4 گھنٹہ پہلے میں جاگ چکا ہوں۔ اس لیے جو ہے اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خداوندان کالج بھی کس قدر سست ہیں، ایک مستعد انسان کو 6 بجے تک قطعی اٹھ جانا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کالج 7 بجے کیوں نہ شروع ہوا کرے۔ لحاف سر پر، یہ کالج کے جو لوگ ہیں، جو انتظامیہ ہے، جو مینجمنٹ ہے، یہ لوگ بھی کتنے سست ہیں کہ 10 بجے سے کالج کا ٹائم رکھا ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ 6 بجے اٹھ گئے ہیں، 1 گھنٹے میں تیار ہو کے 7 بجے تک کالج پہنچ جائیں گے، اس لیے کالج کا ٹائم 7 بجے سے ہونا چاہیے۔ اب لحاف کہاں پر آ چکا ہے؟ سر تک آ چکا ہے۔ بات یہ ہے کہ تہذیب جدید ہماری تمام اعلیٰ قوتوں کی بیخ کنی کر رہی ہے، عیش پسندی روز بروز بڑھتی جاتی ہے، آنکھیں بند۔ ٹھیک ہے، دیکھو وہی چیز کہ یہ جو جدید تہذیب ہے، جو مغربی تہذیب ہے، جو ماڈرن کلچر ہے، یہ ہماری تمام ویلیوز کو، مشرقی جو اقدار ہیں ان کا خاتمہ کر رہی ہے۔ لاشعوری طور پر ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ موبائل لے کر کے ہم لوگ رات میں جو ہے دیر تک جاگتے ہیں اور پھر صبح میں دیر تک سوئے رہتے ہیں۔ فجر کی نماز گئی، صبح کا جو خوبصورت منظر ہے، صبح کی جو تر و تازہ آب و ہوا ہے، صحت افزا جو ہوا ہے، جو ماحول ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھو دیتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے فیوز و برکات جو ہے وہ صبح کے وقت ہمیں حاصل ہوتے ہیں، لیکن ہم جو ہے مغربی تہذیب کے دل دادا ہو کر کے اپنی تمام تر اعلیٰ اقدار کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یہ صرف صبح کا معاملہ نہیں ہے، ہمارا لباس دیکھو، ہمارا جو ہے وہ رہن سہن دیکھو، ہماری زبان دیکھو، ہمارا ہیئر اسٹائل دیکھو، ہمارے کپڑوں کی جو ہے وضاقت اور تراش خراش دیکھو کیسی ہے۔ سب کے سب جو ہے وہ مغربی طرز کی ہو چکی ہے۔ اب تو باقاعدہ سے جو دکانیں ہوتی ہیں، شاپنگ مال ہوتے ہیں، اس میں ویسٹرن ڈریس کا جو ہے الگ سے شعبہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ پوچھ کر کے دیتے ہیں بھائی کہ فارمل لوگے یا ویسٹرن لوگے، اور ویسٹرن کیسا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے، چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک، لیڈیز جینٹس ہر قسم کا جو ہے ویسٹرن طریقے کا، ویسٹرن اسٹائل کا لباس ہمارے یہاں پر موجود ہے۔ صرف لباس ہی نہیں بلکہ ہیئر اسٹائل دیکھ لو اور دیگر چیزیں۔ تو یہ سب جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری جو مذہبی اقدار تھیں یا جو مشرقی اقدار تھیں ان سب کا جنازہ نکل رہا ہے، بلکہ نکل چکا ہے۔ ہم مغرب کے اور فیشن کے دل دادا ہو چکے ہیں۔ دیکھو طنز مزاح میں اس طریقے سے یہ اپنا ایک کیا کہیں گے اس کو، پنچ جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ یہ چیز ہے، ہم مغرب کے اتنے زیادہ عاشق ہو چکے ہیں کہ اپنی اچھی اقدار کو، ہماری اپنی خوبیوں کو ہم نے کیا کیا ہے؟ فراموش کر دیا ہے، اور ہماری عیش پسندی روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ آنکھیں بند ہو چکی ہیں مصنف کی، اب خیالات یہ سب جاری ہیں۔ تو اب 6 بجے ہیں تو گویا 3 گھنٹے تو متواتر مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ پہلے کون سی کتاب پڑھیں، شیکسپیئر یا ورڈسورتھ؟ میں جانوں شیکسپیئر بہتر ہوگا۔ 2 کتابیں جو نکالی تھی، ایک شیکسپیئر کی تھی، ایک ورڈسورتھ کی تھی۔ تو اب سوچ رہے ہیں کہ کون سی پڑھوں۔ شیکسپیئر بہتر ہوگا، اس کی عظیم الشان تصانیف میں خدا کی عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اور صبح کے وقت اللہ میاں کی یاد سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے۔
ٹھیک ہے، صبح کے وقت خدا کا ذکر کرنا چاہیے، اور شیکسپیئر کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، اس لیے اس کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ دیکھو مصنف کا جو ہے انگریزی ادب کا مطالعہ بہت زیادہ تھا، اس لیے ان کو اس بات کی بھرپور جانکاری ہے، بھرپور معلومات ہے کہ شیکسپیئر نے کیا لکھا ہے، کس کتاب میں کیا ہے اس کا، اس لیے اس چیز کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ پھر خیال آیا کہ دن کو جذبات کے محشرستان سے شروع کرنا ٹھیک فلسفہ نہیں، ورڈسورتھ پڑھیں۔ ٹھیک ہے چلو، لیکن اب دوسرا بھی خیال آیا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے شیکسپیئر نے ڈرایا بھی ہوگا اس میں، اس لیے اس سے جو ہے شروعات کرنا مناسب نہیں ہے، ورڈسورتھ کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے اوراق میں فطرت کو سکون و اطمینان میسر ہوگا، اور دل و دماغ نیچر کی خاموش دل آویزیوں سے ہلکے ہلکے لطف اندوز ہوں گے۔ لیکن ٹھیک ہی رہے گا شیکسپیئر نہیں ورڈسورتھ۔ لیڈی میکبیتھ، دیوانگی، سبزہ زار، سنجر باد بہاری، سید ہوس، کشمیر، میں آفت کا پرکالا ہوں، یہ معمہ اب مابعد طبیعیات ہی سے تعلق رکھتا ہے کہ پھر جو ہم نے لحاظ سے سر باہر نکالا اور ورڈسورتھ پڑھنے کا ارادہ کیا تو وہی 10 بج رہے تھے، اس میں نامعلوم کیا بھید ہے۔ 6 بجے اٹھے تھے اور پھر ارادہ کیا کہ بھئی کیا پڑھوں، شیکسپیئر کو پڑھوں، ورڈسورتھ کو پڑھوں، یا پھر جو دوسری کتابیں ہیں، لیڈی میکبیتھ ہے، ان سب کو پڑھوں۔ ان سب کا ارادہ ہی کر رہے تھے، سوچ رہے تھے، پروگرام بنا رہے تھے، کنفیوزڈ تھے کہ کس کو پڑھوں، اور اسی دوران میں آنکھ لگ گئی، اور پھر کب اٹھ رہے ہیں حسب معمول وہی 10 بجے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ یہ معمہ جو ہے وہ حل ہونے والا نہیں ہے کہ کس طریقے سے جو ہے میں سو گیا اور دوبارہ میری آنکھ کتنے بجے کھل رہی ہے، وہی حسب معمول 10 بجے میں بیدار ہو رہا ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ آج کا لیکچر یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں اس مضمون کو آگے بڑھائیں گے۔ اتنی چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں؟ اوکے۔